نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف۔ کوشش کریے گا کہ یہ سیریز جب آپ سنیں تو یا تو اکیلے میں سنیں یا ہیڈ فون لگا کے سنیں تاکہ آپ کے دل پہ اس کا اثر۔ آج ہم اس کا پارٹ 3 دیکھتے ہیں۔ آج میری طبیعت قدرے بہتر ہے۔ لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں میرے لیے ترس اور رحم ہوتا ہے، مگر ان کو کیا پتا کہ اس بیماری نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا ہے جو میں 50 سال سے اوپر کی عمر پا کے بھی نہیں سیکھ سکی۔ یہ بیماری میری استاد ہے، یہ وہ سبق دے گئی ہے جو کتابیں نہیں دے سکی۔ ہسپتال میں دنوں کا کچھ حساب پتہ نہیں چلتا، ہر دن ایک سا لگتا ہے۔ ہاں، جس دن ملنے والے زیادہ آتے ہیں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج ویکینڈ ہے، آج بھی صبح سے لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ دروازے پر دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو میری دوست سیمی اور میری ٹیچر آئی ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، میں نے ہلکے سے جواب دیا۔ دونوں میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سیمی اور میں اسکول میں اکٹھے تھے اور کالج میں بھی۔ پھر اس کا دھیان دین کی طرف ہو گیا اور میں اپنی پرانی ڈگر پر ہی چلتی رہی۔ یہ مجھے قرآن کی طرف کھینچتی تھی اور میری دوسری دوستیں مجھے دوسرے مشغلوں کی طرف کھینچتی تھیں۔ میں کبھی کبھار اس کو اوائڈ بھی کرتی تھی اور کہتی تھی کیا ہر وقت تم ایک ہی بات لیے بیٹھی رہتی ہو، تمہیں کچھ اور نہیں آتا؟ وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتی تھی، بس ہنس کے مجھے کہتی تھی یہ باتیں تمہیں آج سمجھ نہیں آئیں گی۔ کتنا صحیح کہتی تھی۔ پھر مجھے کہا کرتی تھی بس تم آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ کلاس کی طرف۔ اس کا اصرار اتنا تھا کہ میں نے اس کے کہنے پر کلاس بھی جوائن کر لی جس میں قرآن سیکھتی تھی، سمجھتی تھی۔ مگر میری دنیا مجھے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ کلاسیں شروع تو کر لیں، چند پارے بھی بہت اچھے سے سیکھے، مگر پھر ایک سمر میں مہمان آ گئے اور جو ایک بار میں پٹڑی سے اتری تو دوبارہ نہ چڑھ سکی۔ شروع میں لسنر بنی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس سے بھی گئی۔ دوسری طرف میری وہ دوستیں تھیں جن کو پارٹیوں کا، شاپنگ کا، بننے سورنے کا شوق تھا، اور ان میں ان رہنے کے لیے میں پورا اپنا رول وہاں بھی ادا کرتی تھی۔ اگر سیمی مجھے پش نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ یہ مجھے بار بار پکڑ کے واپس لاتی تھی۔ وہی سیمی جس کو پہلے میں کبھی ایکسٹریم کہا کرتی تھی، وہی سیمی جس کی بار بار کی قرآن کی طرف آنے کی تکرار مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، جس سے میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ دوستی چھوڑ دوں، آج وہی سیمی مجھے میری محسن لگتی ہے۔ اس کا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ ایسے دوست اللہ سب کو دے جو باوجود اگنور کیے جانے کے خیر کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اب اس کو دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے اس سے لپٹ کر اتنا روؤں اور اسے کہوں سیمی تم نے مجھے زبردستی کیوں نہیں اس راستے پر لگایا؟ یہی تو اصل سرمایہ تھا۔ تم کیوں تھوڑا ہچکچاتی رہتی تھی؟ تم کیوں میرا موڈ دیکھ کر بات کرتی تھی؟ تمہیں تو چاہیے تھا مجھے پکڑ کے جھنجھوڑتی اور کہتی ہوش کرو۔
لیکن میں جانتی ہوں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے کبھی سننا ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو اس کا دھیما دھیما کہنا بھی مجھے برا لگتا تھا۔ جب انسان کو سمجھ نہیں ہوتی تو واقعی یہ باتیں کتنی بھاری لگتی ہیں۔ اس وقت اپنے ماڈ اسکواڈ سرکل میں ان رہنا میری ترجیح تھی۔ اور یہ دوسری میری قرآن کی ٹیچر ہیں، انہوں نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے دبایا۔ ان کی شفقت اور محبت کو میں بھلا نہیں سکتی۔ میری جیسی نالائق کے لیے وہ اپنا وقت نکالتی ہیں، مجھے دیکھنے آتی ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آیات شفا پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے ملنے اور بھی لوگ آتے ہیں، مگر ان کے آنے سے مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو ان کے آنے سے ملتا ہے۔ مجھے ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک طرف ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھی، ایک طرف ان کی والی دنیا تھی جس میں اللہ، رسول، قرآن کی باتیں تھی، دوسری طرف میری ایک اور دنیا تھی جس میں پیسہ، گھر، فیشن، جابز، یہی زندگی تھی۔ میں کوئی بالکل غافل عورت نہیں تھی، میں وہ تھی جو ادھر بھی پوری طرح نہیں تھی، ادھر بھی پوری طرح نہیں تھی، بس گھڑی کے پینڈولم کی طرح سوئنگ کرتی رہتی تھی۔ ادھر آتی تو یہ دنیا اچھی لگتی، دوسری طرف جاتی تو وہ مجھے کھینچ لیتے اور میں ادھر گم ہو جاتی۔ دوسری طرف کی دنیا میں اٹریکشن بہت تھی، گلیمر بہت تھا، جو میری کمزوری تھی، مگر یہ تو شاید ماں باپ کی دعائیں تھیں اور سیمی جیسی دوست کا ساتھ تھا کہ جس پر میں پلٹ پلٹ کے واپس آ جایا کرتی تھی۔ آج سوچتی ہوں اگر میرا یہ حال ہے تو میری ان دوستوں کا کیا حال ہوگا جن کی مجلسوں میں کبھی اللہ رسول کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، جن کی زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بس مسلمان کہلاتی تھی اور اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ ان کے اوپر جب یہ وقت آئے گا جو میرا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ سیمی جیسے دوستوں کی قدر انسان اچھے دنوں میں کبھی نہیں کرتا۔ میری ٹیچر نے بڑے پیار سے میری طرف دیکھ کر کہا، فکر نہ کرو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ، بس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، صحت اور زندگی تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں بھلا کوئی کمی ہے؟ اس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ وہ جب بھی آتی ہیں ایسی باتیں کرتی ہیں اور ان کی باتیں میری روح تک میں جیسے سکون اتار دیتی ہیں۔ دل چاہتا ہے یہ اسی طرح مجھے اللہ کی باتیں سناتی رہتی اور میں سنتی رہتی، مگر کیا بات ہے کہ صحت کے دنوں میں تو میں تھک جایا کرتی تھی، اب بیمار ہو کے بھی ان باتوں سے نہیں تھکتی۔ صحت کے دنوں میں یہ باتیں مجھے لیکچر لگا کرتی تھیں اور بڑا لمبا لیکچر لگتی تھی۔ اب میرے کان انتظار کرتے ہیں ان باتوں کے لیے کہ کب کوئی مجھے یہ باتیں سنائے۔ یہ واقعی کتنی سچی باتیں ہیں، کتنا ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب سے میں بیمار ہوئی ہوں ایک بات کا مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جتنی باتیں میں نے کلاس میں سنی تھی سب کتنی سچی تھیں۔ ٹھیک ہے اللہ رسول پر ایمان تب بھی تھا، مگر وہ یقین جو اب آیا ہے وہ تب نہیں تھا۔ سوچتی ہوں ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، وہاں جا کر تو سبھی کچھ کھل جائے گا، مجھے تو آج بھی سب کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری حقیقتیں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ مجھے تو ابھی سے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا اصلیت ہے اس دنیا کی۔
مجھے تو ابھی سے سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی کیا ہے، پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ ہم کلاس میں پڑھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کی پکار ہوگی، اور مجھے تو ابھی سے یوں لگتا ہے کہ نفسی نفسی ہو گئی ہے، مجھے سوائے اپنی فکر کے اور کسی کی فکر نہیں رہ گئی۔ صحت کے دنوں میں ان بچوں کی فکر بہت زیادہ ہوتی تھی جو ابھی کالج میں ہیں، ان کی فکر میں ہلکان رہتی تھی، کبھی ان کی شادی کی فکر، کبھی ان کی پڑھائیوں کی فکر، اس کے علاوہ گھر کے بلز کی فکر، لوگوں میں اپڈیٹ رہنے کی فکر، کپڑوں کی فکر، لوگوں کی نظروں میں جج جانے کی فکر، یہ میری فکرات تھی۔ آج یہ ساری فکرات نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ اب بچوں کی فکر بھی ویسی نہیں رہی۔ جب ان کا خیال آتا ہے سوچتی ہوں اللہ کچھ کر ہی دے گا ان کا۔ اب کہاں چلی گئی وہ سب فکریں؟ اب فکر رہ گئی ہے تو صرف ایک کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ فکر صحت کے دنوں میں تو کبھی تھی ہی نہیں، اور آج یہی فکر تمام فکروں پر چھا گئی ہے۔ اب سوچتی ہوں وہ وقت جب میرے بیٹے کو اس کی پسند کی نوکری نہیں ملی تھی، صرف انٹرویو میں 1 نمبر سے رہ گیا تھا، تو میں رات بھر پریشان رہی تھی کہ میرے بیٹے کو اتنی بڑی کمپنی میں چانس ملا تھا لیکن وہ کھو گیا۔ چھوٹے بیٹے کے گریڈز اچھے نہیں آئے تھے تو میں اتنا روئی تھی کہ اس کے گریڈ کیوں اچھے نہیں ہیں۔ کبھی میں نے اپنے گریڈز کا نہیں سوچا کہ اللہ کے ہاں میرے گریڈز کتنے ہیں، اور کہیں اللہ کے ہاں میں 1 نمبر سے نہ رہ جاؤں۔ میری بڑی بیٹی کو اس کی ساس نے جب باتیں سنائی تھی تو انگزائٹی سے میرا برا حال ہو گیا تھا، لیکن کبھی آخرت کی فکر میں تو مجھے انگزائٹی نہیں ہوئی تھی۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی فکر کتنی کی، اگر میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تم بچوں کی دنیا کی فکر میں رات بھر روتی رہی اور اپنی آخرت کی فکر میں کوئی ایک آنسو بھی بہایا، وہ آنسو تو دکھاؤ، تو کیا کہوں گی؟ اگر میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا جنت کا چانس مس ہو گیا صرف 1 نمبر کم ہونے کی وجہ سے، تو میرا کیا بنے گا؟ اگر اللہ نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ وہ کتنی راتیں ہیں تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے بے چین اور پریشان نہیں رہی، بلکہ بچوں کے فیوچر سے اور ان کی حال کی پریشانیوں میں پریشان رہی، تو کیا کہوں گی؟ اللہ تعالیٰ پوچھ لے اگر، دکھاؤ تو صحیح، تمہاری پرائرٹیز کیا تھی؟ تم پریشان کن چیزوں پہ ہوتی تھی؟ تمہاری دعائیں کیا تھیں؟ تو کیا کہوں گی؟ کیا یہ جواب دوں گی کہ کبھی ان بارے میں سوچا ہی نہیں تو پریشان کیا ہوتی؟ کیا کہوں گی اے اللہ، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو احساس بھی وقتی طور پر کبھی قرآن کی کلاس میں ہوا کرتا تھا، اس کے بعد تو وہ بھی ختم ہو جاتا تھا، بھول جاتی تھی۔ کیا کہوں گی؟ میرے پاس کہاں وقت تھا ان باتوں کا، یہ تو مجھے فالتو باتیں لگا کرتی تھی، ڈپریسو باتیں لگا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے میرے پاس، یہ بھی کوئی سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ سیمی نے میرے کانوں کے قریب آ کے پوچھا، کنگھی کر دوں تمہارے بال بہت الجھے ہوئے ہیں۔
صحیح کہہ رہی ہوگی. پچھلے ہفتے گڑیا نے سر میں برش کیا تھا. اس کے بعد تو مجھے یاد بھی نہیں کہ کنگھی کرنی ہے. نہ ہی اس بات کا کوئی ہوش تھا کہ بال الجھے میں. میں نے ہولے سے سر ہلا دیا. وہ میرے قریب پڑے بیگ سے برش ٹٹولنے لگی. برش نکال کر ایک طرف رکھا اور دونوں مل کر مجھے اٹھانے کے لیے میری سائیڈز پر آ گئی. انہوں نے ہلکا سا مجھے اٹھا کے بٹھایا اور تکیا میرے پیچھے رکھ دیا. کہاں میں وہ تھی جو روزانہ نہا دھو کے تیار ہوتی تھی. کہاں اب یہ حال ہے کہ کنگھی کیے ہوئے بھی کئی دن گزر جاتے ہیں. کہاں میں وہ تھی کہ جھٹ پٹ بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کیا کرتی تھی. اور کہاں اب بیٹھنے کے لیے بھی مجھ سے خود زور نہیں لگتا، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ دیر بیٹھ جاؤں تو بیٹھنے سے بھی تھک جاتی ہوں. سیمی نے آہستہ آہستہ میرے سر میں کنگھی کرنی شروع کی. میری ٹیچر پیار سے کہنے لگی، آپ نماز تو پڑھ لیتی ہیں نا؟ میں نے آہستہ سے آواز میں کہا، جی، لیٹے لیٹے. وہ بولی، ہاں نماز ہرگز نہ چھوڑیے گا، اس کا تو سب سے پہلا حساب ہے اللہ کے ہاں. سیمی نے کنگھی کر کے میری ہلکی سی چٹیا بنا دی. مجھے تھوڑا ہوش سا آیا. سوچتی ہوں کتنا کچھ فار گرانٹیڈ لیتی تھی. کبھی سوچا تھا کہ یہ ہمت، یہ بھاگ دوڑ، یہ طاقت، یہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ بھاگنا دوڑنا، ڈرائیونگ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ لے بھی سکتا ہے. کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا تھا. ایسا لگا کرتا تھا کہ ہمیشہ سے اسی طرح طاقتور ہوں اور اسی طرح رہوں گی. اور مجھے تو کبھی بخار تک نہیں ہوا تھا. میں تو خود کو بڑی ایکٹیو سمجھا کرتی تھی. لوگوں کے سر میں درد رہتے تھے، مجھے کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا. میں تو اپنے کام نپٹا کے دوسروں کے بھی کر دیا کرتی تھی. کبھی کوئی خاص تھکن بھی نہیں رہتی تھی، نہ کبھی کوئی سستی آتی تھی. مگر کبھی میں نے یہ احساس نہیں رکھا تھا کہ میں تو ہر پل اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں کو استعمال کر رہی ہوں. مجھے تو اس کا شکر کرتے تھکنا نہیں چاہیے تھا. مجھے تو اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے تھا. مجھے تو کسی لمحے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھا. جس محسن نے اتنی بڑی نعمتوں سے مجھے نوازا ہوا تھا، میں نے کبھی ان کا احساس بھی نہ کیا. میں نے کبھی اس احسان کرنے والے رب کا احساس نہ کیا، شکر ادا نہ کیا. صحت، تندرستی، ہمت، طاقت، یہ ایسی نعمتیں تھیں جو کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی تھی. لیکن میں نے کبھی ان کو یوں دیکھا ہی نہیں تھا. ایک کنگھی کرنی تو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی. دن میں 10 بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بال سنوار لیتی تھی. یہ بھی بھلا کوئی کام تھا؟ اور آج یہ اتنا بڑا کام بن گیا، جیسے پہاڑ پہ چڑھنا. انسان کیسا ہے، یہ صحت کے دنوں میں ہوتا ہے تو کبھی ایک لمحے کو رک کے سوچتا تک نہیں کہ جس نے یہ زور دیا ہوا ہے وہ بے زور بھی کر سکتا ہے. آج پتا چلتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے. جب تک کوئی بیمار نہ ہو تب تک اس کو کہاں سمجھ آتی ہے. اور جب سمجھ آتی ہے تو دینے والے پر اتنا پیار آتا ہے کہ اس نے بن مانگے اتنے سالوں یہ صحت جیسی نعمت دیے رکھی، اور اپنے آپ کے اوپر غصہ آتا ہے کہ میں نے احساس تک نہ کیا. یہ سوچتے ہی میرے اندر سے ایک آواز آئی،
کیا احسان کرنے والے رب کے ساتھ یہی رویہ رکھنا چاہیے تھا جو تم نے رکھا؟ تم تو بھاری قیمت دے کر بھی صحت لینا چاہتی تو نہ لے سکتی تھی. اس رب نے تو تمہیں مفت دے دی یہ صحت، پھر تم نے اس طرح اس مہربان رب کی قدر کی. تم تو دن رات سجدے میں پڑھ کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتی تھی، پھر تم نے یہ کیا کیا؟ تم اسی سے دور بھاگا کرتی تھی. میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. شکر تو میں نے کیا ادا کرنا تھا. میں نے تو کبھی یہ احساس بھی نہیں کیا تھا کہ میں نعمتوں میں ہوں. اگر کبھی ذہن میں آتا بھی تھا تو وہ نعمتیں آتی تھیں جو میرے پاس نہیں تھیں، اور وہی سر پہ سوار رہتی تھی اور اسی کے رونے رویا کرتی تھی. اور جو کچھ تھا میرے پاس اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. حالانکہ جو نہیں تھا وہ تو بہت کم تھا اس کے مقابلے میں جو میرے پاس تھا. ارے کہیں میں ابھی بھی ناشکری تو نہیں کر رہی؟ ہاں، یہ بھی تو ناشکری ہے. ابھی بھی اللہ نے صرف صحت لی ہے، ایمان تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان تو دیا ہوا. ہاں، اللہ نے ہمت لی ہے، مگر کتنے پیارے رشتے بھی تو مجھے دیے میں جو میرا خیال رکھتے ہیں. شکر گزاری کے اس احساس نے جیسے مجھے ہمت دے دی. واقعی شکر گزاری کتنی بڑی نعمت ہے. یہ مل جائے تو انسان کو سکون آ جاتا ہے. اللہ کو میرے شکر کرنے سے کیا ملے گا، مگر مجھے بہت کچھ مل گیا. سیمی اور میری ٹیچر مجھے الوداع کہنے کے لیے کھڑی ہو گئی. تم بیٹھنا چاہو گی یا لٹا دوں؟ سیمی نے قریب آ کے پوچھا. نہیں، میں ٹھیک ہوں. تو انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا اور مڑ کے چلی گئی. میں ان کو جاتے دیکھتی رہی. شکر گزاری نے، اس احساس نے میرے اندر سکون ڈال دیا تھا. پہلے کوئی احساس بھی دلایا کرتا تھا تو ذرا دیر کو اوپر سے کہہ دیتی تھی ہاں ہاں الحمدللہ، مگر کبھی دل سے ایسا شکر نہیں نکلا تھا جیسے اب نکلتا ہے. صحت کے جانے نے دیکھو مجھے شکر گزار بنا دیا اور مجھے میرے محسن کے احسانات کا احساس دلا دیا. مگر میری دعا یہی ہے کہ کسی پر بھی ایسا وقت نہ آئے کہ نعمت کے جانے پر وہ شکر گزار بنے، اور تب نعمت کا احساس ہو، اور نعمت کے جانے پر وہ رب کے آگے جھکے. آپ کوشش کریے گا کہ آپ کو یہ شکر گزاری نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے مل جائے، اور کبھی میری طرح نعمت کے دینے والے کے حکموں کے خلاف نہ چلیے گا. شکر یہی ہے کہ ہم سر جھکائے رکھیں، جس کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں. میری طرح آپ کبھی انتظار نہ کیجیے گا نعمت کے چھن جانے کا. اللہ آپ کی نعمتوں کو سلامت رکھے. یہ تھی آج کی کہانی، اور امید ہے کہ اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.